بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 362 ملاحظہ فرمائیں۔ مگر یہ سب میں نے تصور میں دیکھا، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں عملاً میں ہاتھ بھی نہ ہلا سکا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ میرا پلان ویسے بھی کامیاب نہ ہوتا۔ عام طور پر ایسی گاڑیوں کے اندر سے ہینڈل نکال لیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ گوریلا تو ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما تھا، اور دوسرا اگلی سیٹ پر کون سا دور تھا۔ او مائی گاڈ! کیپٹن نے اچانک چلا کر کہا۔ معلوم نہیں کس بات پر پھر دروازہ بند ہوا اور کار کا انجن سٹارٹ ہوا۔ انجن کی آواز پر میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ شیورلیٹ امپالا یا ڈاج ڈارٹ گاڑی تھی۔ دونوں پورا آسائش، طاقتور اور قیمتی امریکن گاڑیاں تھیں۔ دونوں طبقے عمراء یا ڈپلومیٹ قسم کے لوگ رکھتے تھے۔ ہمیں لے جانے والے دوسری کیٹاگری کے لوگ تھے جو ایک ڈپلومیسی کے مشن پر تھے۔ گاڑی چلی تو ایسی آواز آئی جیسے کچی سڑک پر بیل گاڑی چلے۔ گڑگڑاہٹ کے چند لڑکھڑاتے قدم چلنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ کیپٹن نے ایک بار پھر گھرا کے کہا، او مائی گاڈ، اور نیچے اتر گیا۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ پر ایک خاموش کہکا مارا۔ کم از کم ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، مگر گاڑی کسی طرف بھی جھکی ہوئی نہ تھی، چنانچہ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون سا ٹائر فلیٹ ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی فرض کیا جا سکتا تھا کہ دونوں اگلے یا دونوں پچھلے ٹائروں کی ہوا نکل گئی ہے۔ پھر اسے اتفاقیہ پنکچر ہونا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ میرا دل ایک دم پر امید ہو گیا۔ شاید ایسا ہی ہو، شاید کسی نے عمدن ہوا نکالی ہو۔ ایک ٹائر تو بدلا جا سکتا ہے، 2 نہیں بدلے جا سکتے، مگر ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں نے کیپٹن کی آواز سنی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھا۔ تم دونوں جانور! اس نے حکم کے غلاموں کو بڑی روانی سے گالیاں دی۔ میرا دل اس خوشخبری سے باغ باغ ہو گیا کہ 2 نہیں، کسی نے 4 ٹائروں کی ہوا نکال دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خود کیپٹن نے کار کو لیول میں محسوس کیا۔ اسی اندھیرے میں کار کسی طرف سے بھی جھکی ہوئی نہیں لگی۔ کار اپنی جگہ پر ہی موجود تھی، فرق صرف یہ تھا کہ کھڑی ہوئی نہیں تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب اس باسٹرڈ کی وجہ سے ہوا۔ اینڈ دیٹ ڈیم فول آف اے کرنل، اس نے سخت اشتعال اور پریشانی میں کہا۔ وہ خود آتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن اس کو تو زیادہ خیال تھا اپنی اس ماں کا۔ وہ شاید کرنل کی کسی آشنا کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس کی خود کلامی میں خوف بھی شامل ہو رہا تھا۔ یہ بچوں کی شرارت نہیں ہو سکتی، یہ سازش ہے، وہ بولا، اور پھر ہم سے مخاطب ہوا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا اور کار کو آگ لگا دوں گا، ایک اور فائر سے۔ یہی کرنا چاہیے مجھے۔ پیٹرول ٹینک، یس۔ چلو تم دونوں نکلو، تمہاری دفع ہو جاؤ۔ مگر نہیں، ٹھہرو، میں بات کرتا ہوں پہلے اس کرنل کی۔ تو وہ اب دنیا بھر کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، میں اکیلا کیا کروں؟ ہاں، اس نے شاید کار میں کوئی وائرلیس ٹرانسمیٹر آن کیا اور مائکرو فون پر بولنے لگا۔ ہیلو 323، ہیلو 9191 ہیئر، ڈو یو ریڈ می؟ وہ چلانے لگا، پھر گالیوں پر آ گیا کیونکہ اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے باہر نکل کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ آس پاس دوسرے سرکاری کوارٹروں میں رہنے والے جو کولو کے بیل کی طرح زندگی کو محدود معمولات کے دائرے میں گزارنے کے عادی ہو چکے تھے، صبح پھر نوکری پر جانے کی تیاری کر کے سو چکے تھے۔ اس کا اندازہ میں نے اس سکوت سے لگایا جس میں کبھی کبھار کسی بچے کے رونے کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ یہ اس کیپٹن کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کوارٹر کونے کا آخری کوارٹر تھا اور اس کی چوڑائی کے رخ کھڑی ہوئی کار کسی حد تک چھپی ہوئی تھی۔ اے تم ادھر آؤ، اس نے غالباً کسی گوریلے کو حکم دیا۔ ایک ٹائر بدلو، پھر دوسرے کو پیٹرول پمپ تک لے جاؤ۔ ادھر جہانگیر روڈ پر 3 ہٹی سے پہلے پیٹرول پمپ ہے، اس میں ہوا بھر کے لاؤ، اسے لگاؤ اور دوسرے کو لے جاؤ۔ پنکچر کسی میں نہیں ہوگا، یہ کسی نے جان بوجھ کر ہوا نکالی ہے۔ اچھا روکو۔ وہ ایک اچھے فوجی افسر کی صفات سے محروم تھا اور غالباً سفارش پر یہ جذباتی طبیعت رکھنے کے باعث یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی قوت فیصلہ ذرا سی آزمائش میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ کنفیوژن میں مبتلا تھا اور ذرا ڈرا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی کسی نادیدہ دشمن کو ہر طرف تلاش کر رہا ہوگا اور خود کو ایک نظر نہ آنے والے پرخطر حصار میں گھرا ہوا پاگے نروس ہوگا۔ وہ 3 ٹائروں میں ہوا بھروا کے کام چلا سکتا تھا اور یہ 3 چکر اس حکم کے غلام کے لیے آدھے گھنٹے کی بیکار تھے، مگر کیپٹن صرف ایک محافظ کے ساتھ رہ جانے کے خیال سے بھی ڈرتا تھا۔ اس کے ذہن میں یقیناً یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ وہ کسی دوسری جگہ سے فون کر کے امداد حاصل کر لے، مگر اتنی رات گئے کسی کال آفس کا کھلا ملنا مشکل تھا۔ پھر یہ رازداری کا معاملہ بھی تھا، ورنہ وہ کسی گھر کا فون استعمال کر لیتا۔ اس نے ٹیکسی میں جانے کا بھی سوچا ہوگا، مگر کوئی ٹیکسی والا اس حالت میں 2 قیدی لے جانے پر راضی نہ ہوتا۔ وہ سمجھتا کہ اغوا کی اس واردات میں اس کی ٹیکسی کا نمبر نہ آ جائے۔ وہ ہمیں ان 2 گوریلوں کی تحویل میں دے کر اکیلا ٹیکسی لے کر جاتا اور اپنے عیاش کرنل سے دوسری گاڑی لے کر آتا تو اتنی دیر میں نہ جانے کیا ہو جاتا۔
دونوں حکم کے غلام عقل سے بھی پیدل تھے اور غالباً بول نہیں سکتے تھے. وہ گونگے تھے یا ان کی زبانیں کاٹ دی گئی تھی. آخر میں اس نے یہی فیصلہ کیا. اس نے محافظوں میں سے ایک کو دور لے جا کر کچھ ہدایات دی اور محافظ تو لوٹ آیا مگر کیپٹن کی آواز سنائی نہ دی. تو 5 منٹ بعد مجھے اس کی عدم موجودگی کا یقین آنے لگا. وہ ایسا شخص ہی نہ تھا جو 5 منٹ چپ رہ سکے. وہ ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اکرام کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یہ خفیہ کارروائی کس نے کی؟ یقیناً کوئی وہی موجود تھا جو سب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے موقع پاتے ہی کام دکھا دیا. مگر وہ تھا کون جو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا؟ وہ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا تھا جس نے ہمارے دشمن کا کام خراب کیا. اس کا یقیناً کوئی نیک مقصد تھا. اگر ایسا تھا تو پھر وہ انتظار کیوں کر رہا تھا؟ اسی وقت ایک معمولی سا دھماکہ ہوا. کسی نے کار کے پچھلے حصے میں شیشے پر چھوٹا سا پتھر پھینکا تھا. پتھر بہت بڑا ہوتا تو ونڈ اسکرین بکھر جاتا اور کینکر ہو جاتا تو آواز اتنی بڑی نہ ہوتی. محافظوں میں سے ایک فوراً باہر نکلا. دوسرے نے ریوالور کی نال میرے سر پر لگا دی. یہ بڑا خطرناک لمحہ تھا. خوف اور اعصابی کشیدگی کی اس کیفیت میں گولی بلا ارادہ بھی چل سکتی تھی. میں نے سانس رو کے خدا کے حضور ایک دعا ارسال کی جس میں کہا گیا تھا کہ فنا و بقا پر اختیار رکھنے والے معبود، تیری رضا پر مرنا تو سب کا مقدر ہے اور ایمان ہے، مگر اس موت کو حساتی نہ بنا. ہمیں موقع دے کہ ہم جان دیں تو کسی مقصد کی خاطر، مارے جائیں تو لڑتے ہوئے، یوں بے بسی کی حالت میں نہیں. پہلا گوریلا لوٹ کر نہیں آیا. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ میں کسی اسٹیتھوسکوپ کے بغیر شمار کرنے لگا. 1 2 3 4، مگر یہ گنتی 100 تک پہنچنے سے پہلے ہی گڑبڑ ہو گئی. عام حالات میں دل فی منٹ 72 بار دھڑکتا ہے تو اس وقت شاید دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا. لیکن گھڑی پر نظر رکھے بغیر وقت کا حساب رکھنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ ہر سیکنڈ 1 منٹ کے برابر اور ہر منٹ 1 گھنٹے کے برابر اس سے بھی زیادہ لمبا ہو چکا تھا. بلا کر کسی نے ڈیکی کھولی اور 2 نمبر گوریلے نے بے اختیار سر گھما کے دیکھا. اس کے ریوالور کی نال میری پیشانی پر نہیں رہی تو مجھے کچھ سکون نصیب ہوا. میری اضطراب اور بے چینی میں بہرحال اضافہ ہو گیا، کیونکہ نہ میں دیکھ سکتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور نہ پوچھ سکتا تھا کہ ماجرا کیا ہے. میں اور اکرام میں ایک دوسرے سے بڑے غلط انداز میں منسلک تھے اور وہ زنجیر شاید ٹارزن بھی نہیں توڑ سکتا تھا جس نے ہمیں باندھ رکھا تھا. ویسے میں اندھا دھند کاروائی کرتا تو گوریلے کو سر سے ٹکر مارتا یا دونوں پیر اٹھا کے اس کے سر، منہ یا سینے پر مارتا، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف تھا. اس میں جینے مرنے کے امکانات 50-50 تھے. ڈیکی کھولی ضرور گئی تھی لیکن ابھی تک بند نہیں کی گئی تھی. میں آواز پر کان لگائے بیٹھا تھا اور منتظر تھا کہ اور کوئی آواز ہو جو اپنی پہچان دے. سب سے بڑا مسئلہ وقت کا تھا جو میرے اعصاب کو شکست دینے پر تلا ہوا تھا. بلاخر دوسرے گوریلے کو خدا نے حماقت کی راہ دکھائی اور عاقبت نااندیشی کی توفیق عطا کی. وہ آزمائش میں اس سے مدد مانگنے والوں کے لیے فوج نہیں بھیجتا، ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ باطل کے پورے ستاروں کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر گمراہی اور ناگہی کا پردہ پڑ جاتا ہے. دوسرے گوریلے نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پھر سے توڑ نہیں سکتے کار سے قدم بائیں رنجا فرمایا. اس کے ساتھ ہی ایک ایسی آواز آئی جیسے مکان کی دوسری منزل سے بھینس نیچے گری ہو. ایک ہاتھ نے میرے منہ سے ٹیپ کھینچ دیا اور اس عمل میں وہ ہاتھ میرے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا. اس لمس میں نزاکت اور نرمی تھی. تازو، میں نے کہا، مگر میرے حلق سے جو آواز نکلی وہ اتنی عجیب تھی کہ میں خود حیران ہوا. حیرانی مجھے اپنی عقل پر بھی ہوئی کہ یہ نام میری زبان پر آنے سے پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا. غالباً مجھ سے پہلے اکرام شیخ نے بھی تڑپ کر نازو کا نام لیا تھا. بھائی نے بہن کی ہاتھوں کی خوشبو کو پہچان لیا تھا. ہم دونوں نے بیک وقت اٹھنا چاہا، آہستہ آہستہ، آرام سے. نازو نے سرگوشی میں کہا، شور مت مچاؤ. نازو، یہ تو ہے؟ یہ میرے کان دھوکہ دے رہے ہیں مجھے. اکرام شیخ رونے کے قریب ہو گیا. نازو کے ہاتھ نے میری پٹی کھینچ کر سر کے اوپر سے گزار دی اور میں نے اس سراپے ناز کو چند انچ کے فاصلے سے دیکھا جب وہ اکرام شیخ کی آنکھوں پر سے پٹی اتار رہی تھی. اب تم کہو گے کہ آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، وہ بولی. تو یہاں کیسے؟ اور تو ٹھیک ہے نا؟ اکرام شیخ بولا. میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. وہ بس کنڈکٹر یا ٹیکسی ڈرائیور کی یونیفارم میں تھی. سر پر آگے تک سایہ کرنے والی کیپ، میلی خاکی بش شرٹ جس میں 4 جیبوں کے علاوہ درجن بھر فالتو بٹن تھے، خاکی پتلون. یہ سب کپڑے اس کو بہت ڈھیلے تھے لیکن اسی وجہ سے وہ اپنی رسوانیت کو چھپانے میں کامیاب تھی. میں بعد میں سب بتاؤں گی، وہ بولی. تم دونوں باہر نکلو، پہلے میں ٹیکسی لے کر آتی ہوں تمہاری. ہم دونوں 1 منٹ بعد اس گاڑی سے باہر آ چکے تھے اور قریب کے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے تھے. یار، یہ تیری بہن آخر کیا چیز ہے؟ میں نے کہا. عورت ہے کہ چھلاوا؟ پتہ نہیں یار، اکرام شیخ بولا. اس معاملے میں خود میری رائے مشکوک ہوگی.
میں دنیا کا واحد بھائی ہوں جو اپنی بہن کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان ہے یا جن بھوت۔ مجھے شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اب تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ اکرام شیخ نے کہا نہیں یار، دیکھنا یہاں اور کون ہے۔ میں نے کہا نازو اسی وقت ٹیکسی لے کر نمودار ہوئی۔ ہم درخت کی اوٹ سے نکلے اور ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر گر گئے۔ نازو ہنسی، اب یہ بندی آپ دونوں کو جدا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ بولی ارے بابا نازو ایک کراٹے کا ہاتھ۔ اکرام نے کہا وہ میں مار چکی، 2 بینسیں جیسی موٹی گردنیں ابھی ابھی توڑی ہیں۔ وہ ٹیکسی چلاتے ہوئے بولی اور تمہاری کلائی نہیں ٹوٹی؟ میں نے کہا غضب ہو گیا، تم کلائی کی بات کرتے ہو؟ وہ ٹیکسی کو جہانگیر روڈ پر لے آئی۔ میرا وار غلط پڑ جاتا تو وہ مجھے توڑ دیتے، مگر فکر مت کرو، میں چابی لے آئی ہوں، اسی کے پاس تھی، لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں، ایک ڈکی میں پڑا ہے۔ وہ بولی دوسرے کو گاڑی کے نیچے کھسکا دیا تھا۔ یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ چلو پہلے تمہیں آزاد کر دوں۔ کہاں جانا ہے؟ اکرام شیخ نے میری طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جہاں سب کو جانا ہے وہیں مجھے بھی جانا ہے۔ نازو نے ٹیکسی روکی اور ہم دونوں کی ہتھکڑی کھول دی۔ یار اس حالت میں ہم وہاں نہیں جا سکتے، اپنے ڈیرے پر، اکرام شیخ بولا۔ نازو نے پھر ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ تو پھر میٹرو پول چلو، میں نے کہا اور اپنی کلائی کو ملنے لگا۔ فضول باتوں کے لیے یہی وقت ہے؟ یہ فضول بات نہیں ہے، میں نے اسے چیلنج کیا۔ ہم صبح بھی ادھر ہی گئے تھے۔ ہتھکڑی میں نے سیٹ کے نیچے ڈال دی۔ اکرام شیخ کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اچھا تیرے اس ٹھکانے پر؟ ہاں، میں نے کہا جہاں میری کار کھڑی ہے، وہاں وہ فقیر بادشاہ ملیں گے۔ اکرام شیخ بولا کوئی بات نہیں، ان کا گڑا محفوظ ہے، ہم نے اس میں سے صرف بریانی ہی تو کھائی ہے۔ میں نے کہا تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نازو نے کہا کار، فقیر، گڑا، بریانی، تم نے راستہ پوچھا تھا عزیزہ؟ میں نے کہا کیا تم کراچی کے راستوں سے واقف ہو؟ کافی حد تک۔ تو پھر کوئنز روڈ چلو، میں نے کہا سیدھا راستہ ہے۔ نازو تو کہاں رہی؟ چھوڑو بھیا، وہ ہنسی۔ میں جہاں بھی رہی خیریت سے رہی، میں بہت پریشان تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ معصومیت سے بولی اور کیا میرا قصور ہے؟ اکرام شیخ گرم ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ تھانے سے نکل آئی، میری قسمت تو بس ایسی ہی ہے۔ وہ بولی جیسی تھی خراب قسمت ان کی جو اب ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں اور کسی کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے کیا کوئی لہام ہوا تھا؟ وہ ہنسی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ رابعہ کیسی ہے؟ رابعہ بہت اچھی ہے، میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے۔ وہ شوخی سے بولی میرا مطلب تھا خیریت سے ہے نا؟ محسن، شیلا، غالب صاحب کہاں ہیں؟ اسی دنیا میں ہیں ابھی، میں نے کہا بس میرے ساتھ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کے جواب بہت لمبا ہے، میں نے کہا فرصت ملے گی تو وہ دوں گا۔ تم نے میرے سوال کا جواب گول کر دیا۔ بات یہ ہے مجاہدین اسلام، نازو نے کہا، کہ خدا نے مجھے تھوڑی بہت کارآمد عقل دی ہے، میں حساب لگا کے آئی تھی۔ کون سا حساب؟ ستاروں کا یا قسمت کی لکیروں کا؟ نہیں، حالات اور واقعات کا حساب۔ وہ بولی بھیا کو تو جیکب لائن والے گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا، مجھے اس بدماش کانسٹیبل سے بھی حساب برابر کرنا ہے۔ چل چھوڑ، سارے زمانے سے حساب برابر نہیں کرتے، اکرام شیخ نے خفگی سے کہا۔ وہ ابھی تک اپنی کلائی رگڑ رہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے تو انہیں وارننگ بھجوا دی ہے، ان دونوں ٹھگوں کو۔ نازو نے ہنس کر کہا کیسی وارننگ؟ یہی کہ آئندہ احتیاط کریں۔ وہ بولی لوگوں کو بیوقوف بنا کے جتنا لوٹا وہ معاف، مگر یہ آخری واردات تھی۔ تیرا کیا خیال ہے وہ باز آ جائیں گے؟ اکرام نے کہا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ یہ دندہ جاری رکھیں گے۔ نازو بولی ایک بدماش ایڈوانس وصول کر کے مکان کرائے پر اٹھائے گا، پھر مالک مکان کانسٹیبل پہنچ جائے گا کہ مکان تو میرا ہے، اور قانونی دھمکی دے گا، سامان باہر رکھ دے گا۔ انہوں نے میری وارننگ کو ہنس کے ٹال دیا ہوگا۔ اور تو کیا کرے گی؟ میں نے وارننگ میں کہا تھا کہ پھر ایسا ہوا تو ان کا علاج معالجے پر اتنا ہی خرچ ہو جائے گا جتنا وہ ایڈوانس لیں گے۔ نازو نے کہا جو تکلیف اٹھائیں گے وہ بونس میں، اس سے اگلی بار یہ حرکت کی تو انہیں باقی عمر ایک بیساکھی کے سارے پر چلنا پڑے گا۔ تیسری بار بھی باز نہ آنے کی صورت میں 2 بیساکھیوں پر پھریں گے۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ کسی پاگل نے مذاق نہیں کیا تو کسی دل جلے نے دھمکی دے کر اپنے دل کو خوش کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھیا، خرابی جہاں نظر آئے اسے ٹھیک نہ کرنے سے خرابی بڑھتی ہے۔ وہ بولی اور پھر یہ کام تو فرصت کا شغل ہے، شغل کی بچی اب میں تجھے گھر میں بند کر کے بٹھاؤں گا۔ نازو ہنسی۔ برقع بھی پہناؤ گے شٹل کاک ٹائپ؟ لو میٹرو پول آ گیا، اب بتاؤ کدھر؟ سیدھے ہاتھ۔ پول کراس کر کے بائیں جانب ہٹس بنی ہوئی ہیں، جیسے ڈرم کو آدھا کر کے لمبائی کے رخ رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے دیکھی ہیں۔ وہ بولی۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے ٹیکسی کو روکا۔ بیرک میں گھوپ اندھیرا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اکرام نے لٹکتے تاروں والا سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لکڑی کے ایک بوسیدہ گرد آلود تختے پر کھڑے ہو کر
اس نے بجلی کا جھٹکا کھائے بغیر ایک بلب کو چلانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس پوری لکودک بیرک کے لیے 200 واٹ کا تنہا بلب ایسے ہی تھا جیسے دہشت کے لیے ایک ادھورا چاند۔ اس کے اجالے میں ہم فقط ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور ٹکرائے بغیر گھوم پھر سکتے تھے۔ میں نے گیراج کے دروازے کی چوری سے جھانک کر دیکھا تو کار اپنی جگہ کھڑی تھی۔ وہ دولت مند فقیر کہیں نہ تھا جس کے دنیاوی اسباب اور مال و متاع کو ہم شریف لٹیرے لے گئے تھے۔ میں واپس بیرک میں گیا تو دونوں بھائی بہن تقریباً ایک سی لباس میں اطمینان سے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات سے قطعی بے نیاز تھے کہ فرش پر دھول کی کتنی موٹی تہ ہے۔ مجھے ان دونوں میں خاصی مشابہت کا احساس ہوا جو پہلے اتنی شدت سے نہیں ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نادو ہمیشہ ترے دار قسم کے فیشنیبل لباس میں رنگ پہرن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام کی عملی تصویر بنی پھرتی تھی، اور اکرام شیخ اس کے برعکس پولیس کی وردی میں رہتا تھا جس سے بے رحمی اور سفاکی کا تصور منسوب ہو گیا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان احساس کا تضاد مشابہت کے احساس کو دبا دیتا تھا۔ میں تیسری بار اپنے سوال کا جواب مانگتا ہوں۔ میں نے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نادو نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہیں بٹھا دیا جہاں میں کھڑا تھا۔ اکرام شیخ ہنسنے لگا۔ شروع کر دی خواہ مخواہ زور آزمائی۔ میں نے خفت سے ہاتھ جھاڑ کے کہا، میں لڑکیوں سے نہیں لڑتا، شادی کے بعد بیوی سے تو لڑو گے۔ وہ ہنسی۔ لڑکی اور بیوی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بیسن اور پکوڑے میں یا چاول اور بریانی میں۔ میں نے کہا، اب بتاؤ۔ میں شام سے وہاں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ نادو نے اچانک اپنی بات شروع کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم وہاں ضرور آؤ گے۔ یہ کیسے فرض کر لیا تو نے؟ اکرام شیخ بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک رپورٹر میرے بارے میں اتنی مفصل رپورٹ چھاپ دے اور تم مجھ سے نہ ملو؟ اس کے بعد مگر جب میں وہاں گئی تو اس کا دروازہ مقفل تھا۔ دوسری بار شام کو پہنچی تو صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ وہ بیچارہ قتل ہو چکا تھا۔ تو میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی رپورٹ پر کچھ لوگ برہم ہوئے۔ غالباً وہ ابھی اور بہت کچھ جان چکا تھا۔ اسے قتل کرنے والوں کو اندیشہ تھا کہ جان لے گا۔ وہ جیمز بانڈ بننے کے چکر میں مارا گیا۔ میں تو خود اس سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ہمارے لیے بہت کام کا آدمی ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا تم نے ہمیں آتے نہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا، دیکھا تھا۔ وہ ہنسی۔ تم لوگ آئے اور پولیس کا مجمع دیکھ کر بھاگ گئے۔ میں ذرا دور تھی لیکن میں نے اپنے سکندر صاحب کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے میرا نام دلاور کے لہجے میں لیا۔ کہاں سے دیکھ لیا تھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بولی۔ میں خالی کوارٹر کے اندر چھپی ہوئی تھی، اس کے برآمدے کی جالیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ پچھلی طرف سے دروازہ کھول کر نکل آؤں، مگر پھر میں نے کہا کہ اب تو شک کی بات ہی نہیں رہی، تم لوگ یقیناً پھر آؤ گے، خصوصاً ہمارے بھیا کے اندر جو پولیس مین ابھی تک آن ڈیوٹی ہے، وہ ضرور انہیں کھینچ لائے گا۔ چور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ میں نے کہا۔ وہ پھر ہنسی۔ تو پولیس مین کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وردی اور پیٹی سے جائے مگر تفتیش سے نہ جائے۔ اپنے بھائی کی عادت اور فطرت کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں وہیں جمی رہی۔ پولیس کے جانے کے بعد بھی پھر مغرب کے بعد وہ لوگ آئے اور ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے دونوں پولیس والوں کے مارے جانے کا سارا ڈرامہ میں نے دیکھا۔ اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے پاس مووی کیمرہ نہیں تھا، ورنہ میں پوری فلم بنا لیتی اور ان کے فرشتوں کو علم نہ ہوتا۔ خیر، جب وہ اندر چلے گئے اور باہر نکلے ہی نہیں تو میں نے صورتی حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور دیوار کے اوپر سے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ لوگ اندر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے سوائے انتظار کے، اور ظاہر ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بھی تم نے ہمیں باہر نہیں روکا۔ میں نے کہا، میں ضرور روک لیتی، بس 1 منٹ کا فرق پڑ گیا۔ وہ بولی۔ میں نے واپسی اسی کوارٹر میں جا کے پوزیشن سنبھال لی۔ میرا خیال تھا کہ جیسے ہی تم آئے جالی کے پیچھے سے تم کو آواز دے کر بلا لوں گی اور پھر ہم تینوں مل کر کچھ کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ میں گھوم کر پیچھے کی طرف سے کوارٹر میں گئی اور اتنی دیر میں تم دونوں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ تم اندر جا رہے تھے اور تمہیں متوجہ کرنے کا وقت نکل چکا تھا، ظاہر ہے پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے باہر آ کے بھیا کی ٹیکسی دیکھی اور اس کی چابی نکال لی۔ چابی کیا اسی میں لگی چھوڑ دی تم نے؟ میں نے اکرام شیخ سے کہا۔ نہیں، یہ دوسری چابی کی بات کر رہی ہے، اکرام شیخ بولا۔ میں ڈپلیکیٹ چابی گھر پر نہیں رکھتا، گاڑی کے نیچے چیسی پر پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر تار سے باندھ رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو گھر نہ جانا پڑے۔ مجھے تو معلوم تھا نا کہ چابی کہاں ہوگی۔ نادو نے دیوار کا سہارا لے کر پیر پھیلا دیے۔ اس چابی سے میں نے ڈیکی کھول کر دیکھا تو اس میں 2 سوٹ کیس تھے۔ حیرت مجھے اس گھڑے پر ہوئی جس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ یہ کوئی نیا فیشن ہے؟ میں نے اسے مختصر فقیر صاحب کے بارے میں بتایا۔ معلوم نہیں اس پر کیا گزری، کہیں ہارٹ فیل نہ ہو گیا وہ بیچارے کا۔ یار، ہارٹ فیل ہوتا ہے کنگلوں کا، جن کو امید نہیں ہوتی پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اکرام شیخ بولا۔
اس نے تو تیار کر لیا ہوگا کہ ڈبل شفٹ میں سخی لوگوں کو لوٹے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تھانے گیا ہوگا، میں نے کہا، اور وہاں پولیس نے اسے بند کر دیا ہوگا کہ سارے فقیر بنا پھرتا ہے اور بات کرتا ہے ایک گھڑا نوٹوں کی۔ بتا باقی خزانہ کہاں دبا رکھا ہے؟ پولیس کو تو خدا موقع دے کمائی کا، وہ مار مار کے چپٹا کر دیں گے۔ سچ ہے بابا، ایک آواز آئی اور ہم سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک جاڑ جھنکاڑ داڑھی اور الجھے بالوں والا فقیر لڑکڑاتا ہوا اندر آیا اور فرش پر سیدھا لیٹ گیا۔ اس نے ہمارے ریوالور کی طرف دیکھا تک نہ، اس کا قطعی رنگ کا چوگا کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ کیا سچ ہے بابا؟ میں نے نازو اکرام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھ لو، مار مار کے چپٹا کر دیا ہمیں یا نہیں؟ وہ کرا کے بولا۔ یا میرے مولا، کیسے حالات آ گئے، فقیر کی بد دعا سے بھی کوئی نہیں ڈرتا۔ تم فقیر کہاں ہو، سیٹ ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ تم ہی تو نہیں وہ چور؟ پھر اس نے ریوالور دیکھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ یا اللہ، ڈاکوؤں کے ہاتھوں مقدر میں موت لکھی تھی تو جوتے کھانے کے لیے تھانے کیوں بھیجا؟ آہ، کیا کوٹا ہے ظالموں نے۔ نازو کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کسی نے لوٹا کسی فقیر کو؟ تم پر تو بڑا ظلم ہوا بابا، چلو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اور اللہ تمہاری مغفرت نہ کرے، وہ چلایا، اور تم نے فقیر کا مال کھایا ہو، دیکھو میری خون پسینے کی کمائی واپس کر دو مجھے۔ یہ خون پسینہ کہاں سے آ گیا اس کمائی میں؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہاتھ پھیلانے کے سوا کیا کیا ہے تم نے؟ ارے بابا سمجھو، عقل کی بات کرو، ہاتھ پھیلانا کیا آسان کام ہے؟ وہ سر پکڑ کے بولا، تم پھیلا سکتے ہو کسی کے سامنے ہاتھ؟ سارا دن فٹ پاتھ پر دھوپ میں بیٹھ سکتے ہو، اس میں پسینہ نہیں بہے گا تو کیا کوکا کولا بہے گا؟ اور خون یہ دیکھو، میری ناک سے، میرے دانتوں سے، پتہ نہیں کہاں سے خون بہ رہا ہے۔ اتنی بار کھا سکتے ہو تم؟ اور وہ بھی اس رستم کی اولاد کے ہاتھ سے جو 13 نمبر کا چھتر مارتا ہے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ بہت اچھا ڈرامہ آرٹسٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوچنے پر بھی مجبور تھا کہ وہ ان پڑھ نہیں ہے۔ اس کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ ہے تو واقعی مشکل کام۔ میں نے کہا، کب سے کر رہے ہو؟ کیوں بتاؤں تمہیں؟ کیا پتا تم کون ہو؟ وہ ایک دم محتاط ہو گیا۔ انکم ٹیکس افسر یا نہیں؟ تم تو چور۔ ہم چور نہیں ہیں، میں نے کہا، یہ ہمارا ہی کوارٹر تھا جس میں تم یوں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ارے تو بابا فقیر سے کہہ دیتے کہ گیٹ آؤٹ، فقیر ڈیرا اٹھا لیتا، اس کا گڑا کیوں اٹھا لیا؟ وہ فریاد کے انداز میں بولا۔ چلو بھول جاؤ گڑے کو، نازو نے کہا۔ بھول جاؤں؟ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ ہاں تم کیا جانو بی بی، کتنے ارمانوں سے وہ گھڑا بھرا تھا۔ دوسری بار؟ ہاں پہلی بار ڈاکو لے گئے تھے، خدا نے ان کا بیڑا غرق کیا، وہ بولا۔ ان کی لانچ ڈوب گئی، میرا گھڑا بھی ڈوب گیا۔ 40,000۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اور اس دوسرے گھڑے میں کتنے تھے؟ وہ اچھلا۔ تھے کا کیا مطلب ہے؟ کہو، وہ چلایا۔ چلو ہیں صحیح، نازو نے کہا۔ کتنے ہیں؟ تم نے نہیں گنے؟ وہ مشکوک لہجے میں بولا۔ نہیں، بس 40 روپے خرچ کیے ہیں لنچ پر۔ میں نے کہا، جاؤ معاف کیا، لنچ فقیر کی طرف سے رائے خدا میں۔ وہ بولا، مگر میرا گڑا مل جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم بی کیوں مانگتے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ ڈرو نہیں ہم سے، ہم دوست ہیں تمہارے۔ کیا تھا کام بھی؟ وہ آپ بھر کے بولا۔ بڑے پاپڑ بیلے ایمانداری سے زندہ رہنے کے لیے، مگر کام نہیں ملا تو ہم سے ہوا نہیں۔ وہ سب ایسے ہی کام تھے، ایمان فروشی کے، یا اس کام میں عزت نہ تھی۔ آخر میں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، عزت، ایمان، شرم و حیا، پھر یہ کام شروع کر دیا۔ اللہ کا فضل ہے، اب اچھی آمدنی ہے، کلرک یا افسر بھی نہیں کما سکتے اتنا اگر حرام نہ لے۔ تم تو پڑھے لکھے لگتے ہو۔ ہاں بابا، بی اے کیا تھا 3rd ڈویژن میں۔ وہ آپ بھر کے بولا۔ جب نہ نوکری ملی نہ آگے داخلہ ملا، جوتیاں گھس گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، ماں باپ سرکاری ہاسپٹل میں مر گئے، تو ہم نے بھی دنیا پر لعنت بھیج دی، کیونکہ دنیا ہم پر بہت پہلے لعنت بھیج چکی تھی۔ اب ہم کسی کے نہیں، کوئی ہمارا نہیں، بس پیسہ یار ہے اور پیسہ ہی رشتہ دار ہے، یہی باپ ہے، یہی بیٹا۔ ہم سب دم بخود بیٹھے رہے۔ لیکن اس پیسے کا کیا فائدہ؟ نازو نے کہا، مطلب یہ ہے کہ نہ گھر بار، نہ بیوی بچے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ ارے بی بی، یہ گھر نہیں ہے کیا؟ یہاں سے چلے جائیں گے تو کہیں بھی ڈیرا جما لیں گے، سارے گھر اپنے ہیں، بیوی بچوں کا جمیلہ کون پالے؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موج اڑاتے ہیں۔ تم جیسے فقیر کو میرا مطلب ہے کہ میں سمجھ گیا بی بی، دنیا آدمی کے ظاہر کو دیکھتی ہے، تو میرا بھی ظاہر یہ نہیں ہے۔ وہ بولا، سب کے ظاہر اور باطن الگ ہو گئے ہیں، سب کے چہرے اصلی نہیں ہیں۔ میں بھی بیس بنا کے پھر رہا ہوں فقیروں کا، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا، کچھ تماشا ہمیں بھی دکھاؤ۔
میرا گھڑا واپس کر دو گے نا؟ تم شریف لوگ لگتے ہو، وہ بولا۔ گھڑا ہمارے پاس ہے، ایک ایک پیسہ تمہارا تمہیں مل جائے گا۔ نازو کو اچانک اس سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تو پھر دیکھو تماشا، وہ بولا، اور اس نے اپنے سر کے اوپر سے وگ ہٹا دی۔ نیچے اس کے سیاہ اور چمکیلے بال تھے۔ پھر اس نے داڑھی اتاری، اس کا کلین شیو چہرہ سامنے آ گیا۔ یہ تبدیلی ہم سب کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بالکل جادو کی طرح وہ اپنی شخصیت بدل رہا تھا۔ اس نے چوگا کھینچا اور کینچلی کی طرح اتار دیا۔ اس کے نیچے وہ سرخ رنگ کی ٹی شرٹ اور گرے پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے چوگے سے منہ کو رگڑا اور پیر صاف کیے۔ وہ سب داغ دبے غائب ہو گئے جو زخم اور خون کے نشان لگتے تھے۔ اب ہمارے سامنے ایک سمارٹ جوان آدمی کھڑا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، میں نے کہا۔